مستعصم باللہ ہمارا ایک امیر گزرا ہے، اس کا دور آتا ہے، اس کے دور میں اس کا مقابلہ ہوتا ہے ہلاکو خان کے ساتھ۔ ہلاکو خان نے بڑا تشدد کیا، یاد رکھیں تاریخ اس کے تشدد سے بھری ہوئی ہے۔ اگر خالی آپ اس کے تشدد کے واقعات کو پڑھنا شروع کر دیں تو پڑھنے سے ہی روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے اتنا ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر، تو تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں اپنا مدعا کے لیے دلیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہلاکو خان نے کم و بیش بغداد جو اس وقت کیپٹل تھا مسلمانوں کا، جیسے ہمارا دارالخلافہ اس وقت اسلام آباد ہے، اس نے بغداد اور اس کے قرب و جوار کے اندر 1,06,00,000 مسلمانوں کو قتل کیا۔ تو یہ کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہے، 1,06,00,000 مسلمانوں کو اس نے قتل کیا، اور اس نے مشن بنایا۔ وہ صبح سے لے کے شام تک اس کو کوئی کام نہیں تھا، صرف پانی پیتا تھا، روٹی کھاتا تھا اور بڑی تھوڑی دیر سوتا تھا۔ اس کے بعد اس کی تلوار، اس کے فوجیوں کی تلوار، یہ مسلمانوں کو قتل کرتی، ایون دین یہاں تک کہ اس نے اپنی کبینہ کو یہ بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کے کتے اور بلیوں کو بھی نہیں چھوڑنا، ان میں بھی نحوست ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ مسلمانوں کے کتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، مسلمانوں کی بلیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، تاریخ لکھتی ہے اس بات کو۔ مسلمان اتنے کنفیوز ہو گئے کہ مسلمان اگر کوئی ایک عورت، تاریخ لکھتی ہے تاتاری عورت اگر کسی مسلمان کو یہ کہتی یہاں ٹھہرو میں گھر سے تلوار لاتی ہوں تمہارا سر قلم کروں گی، تو تاریخ لکھتی ہے کہ مسلمان وہاں پر کھڑا ہو جاتا، اور بالآخر وہ عورت گھر میں جاتی، تلوار لے کے آتی اور سریعام مسلمان کا سر قتل کرتی۔ تو یہ دور بھی گزرا ہے۔ اب اس نے اس وقت کے امیر جس کا نام تھا مستعصم باللہ، اس کو جب قید کیا تو 2 غدار جو مستعصم باللہ کے دربار میں تھے، ایک کا نام تھا نصیر الدین توسی، ایک کا نام تھا علقمی، دونوں غدار بھی تھے، وہ مل گئے انڈر گراؤنڈ، جیسے کہ معمولی بات ہے نا ہمارے ہاں جیسے چل رہا ہے کہ مسلمان ہمیشہ غداروں کی وجہ سے اس نے شکست کھائی ہے، مسلمان کو براہ راست مارنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ مل گئے ہلاکو خان کے ساتھ۔ تو جب ہلاکو خان نے مستعصم باللہ کو گرفتار کیا تو گرفتار کرتے ہوئے اس کو بڑا ڈر لگ رہا تھا، پہلے تو گرفتار کرتے ہوئے اس کو ڈر لگ رہا تھا، آپ تاریخ کے الفاظ دیکھیں، اور پھر اس کو آج کے لوگوں کے ساتھ اس سود کے معاملے میں جو لوگ حکومت کو اور مقتدر طبقوں کو بریفنگ دیتے ہیں ان کے الفاظ میں کوئی فرق نظر نہیں آپ کو آئے گا۔ تو نصیر الدین توسی اور علقمی نے اس کو تسلی دی ہلاکو خان کو۔ ہلاکو خان نے جب یہ قتل عام شروع کیا تو اس کو بڑا ڈر لگ رہا تھا، یعنی بغداد کے اوپر جب وہ اٹیک کرنے لگا نا، تاریخ لکھتے اس کو بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ یار اس نے مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھا تھا تو ڈر لگتا۔ اب اس کو تسلی کیا دے رہے ہیں، بھائی کیا بات ہے، آپ کیوں ڈرتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ سود کھائیں، یہ بینکوں کو چھوٹ دیں، اسٹیٹ بینک دیکھیں نا، اسٹیٹ بینک کو بھی اجازت دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اللہ کے خلاف انہوں نے جنگ ہے، ویسی اللہ پاک دیتے ہیں دھمکیاں، اللہ کرتے کچھ نہیں ہے، یہ تسلی دیتے ہیں حکومت کو۔ انہوں نے بھی ایسے کہا ہلاکو خان سے، بھائی کیا بات ہے، آپ بغداد کی اینٹ سیٹ کیوں نہیں بجا رہے، کچھ نہیں ہوتا، زکریا علیہ السلام کو آروں سے چیرا گیا، یہ ان کے دلائل سنے، دلائل، زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، کون سا زمین پھٹی آسمان پھٹا، کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کریم اب یہ ان کے دلائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پر پتھر مار کے جو نا ان کی جوتی لہو لہان ہوگی، آپ سے شدید زخمی ہو گئے، دندان مبارک آپ کے غزوہ احد میں شہید ہوئے، سر پھٹا، یہ ہوا وہ ہوا، بچیاں شہید ہوئیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ہلاکو کو تسلی دے رہے ہیں نصیر الدین توسی اور علقمی، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں امام حسین کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے، ان کے خاندان کو ختم کر دیا گیا ہے، سر قلم کر دیا گیا ہے، نیزے پہ چڑھا دیا گیا ہے، نہ زمین پھٹی نہ آسمان پھٹا، کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر سود کھاؤ گے تو کچھ نہیں ہوتا، پہلے کون سے زمین پھٹتی رہی، آسمان پھٹتا رہا ہے۔ تو یہ نصیر الدین توسی اور علقمی اس کو یہ بریفنگ دیتے ہیں۔ تو ہلاکو خان تاریخ لکھتی ہے کہ ہلاکو کو جوش آیا، اس نے کہا یار بات تو بڑی ٹھیک ہے، بڑے دلائل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کوئی نہیں ہے، ان کو تکلیف ہوئی تو نہ زمین پھٹا نہ آسمان پھٹا، زکریا علیہ السلام اور دیگر جتنے بھی انبیاء کرام۔ وقت تھوڑا، میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں، ہمیں بھی یہی بریفنگ دی گئی، ٹھیک ہے نا جی، ہمیں بھی یہی بریفنگ دی۔ اور ہمارے طبقے کے اندر پچھلے دنوں ایک سفیر ہے پاکستان کے جو کسی ملک میں ہیں، انہوں نے بیان دیا کہ شراب حرام نہیں ہے، دیکھیں اندازہ کریں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ،
اللہ نے قرآن فرمایا. یعنی بعید نہیں ہے جو آدمی سود کو، انٹرسٹ کو حلال کہہ رہے ہیں، جو شراب کے بارے میں حلال کا فتویٰ دے رہے ہیں، تو وہ خنزیر کے بارے میں ان سے آپ کی کیا توقع ہوگی؟ خنزیر کے بارے میں میرے عزیز دوستو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اور کیا ہونا ہے؟ ہمارے اوپر خوف مسلط ہے یکدم، مہنگائی آپ کے سامنے ہے جی، فقر و فاقہ کے آپ عالم یہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے کاروبار کمیونٹی جو ہے اس سے پوچھیں جا کے جی، ایک عجیب سا سما ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جنگ کا عالم ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، دوپہر کیا ہوگا، شام کیا ہوگا. آپ دیکھیے ساری اللہ تبارک تعالیٰ، یہ بات ٹھیک ہے کہ آسمان نہیں پھٹتا، یہ بات ٹھیک ہے کہ زمینیں نہیں پھٹتی، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن رہتا بھی کچھ نہیں ہے، کچھ بچتا بھی نہیں ہے انسانوں کا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں.